السلام علیکم کلاس سیونتھ آج ہمارا سبق ہے عبادات اور اسلام میں عبادات کا تصور۔ صفحہ نمبر کھولیے 11۔ چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی اور مفہوم۔ معنی تو پتہ ہے، مفہوم یعنی عقل میں آنی بات والی بات اور سمجھ۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی کرنا یا غلامی کرنا، یعنی اپنے حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ یعنی اگر ہم اس کے جو ڈکشنری میں میننگ دیکھیں، عبادت کے میننگ ہوتے بندگی، اور بندگی یعنی غلامی۔ اب اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں تصور یہ ہے کہ حقیقی خالق، اپنے حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ جو شخص بندگی یا غلامی بجا لاتا ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا و مالک کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی عبد بھی اپنے آقا اور مالک اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اطاعت کرتا ہے۔ پہلے آپ غلام اور آقا کو سمجھ لیں تو پھر بات آپ کو کیا ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ آقا غلام۔ اب یہ آقا کون ہوتا تھا اور غلام کون ہوتا تھا؟ آقا ہوتا تھا جو غلام کو خریدتا تھا، جو غلام کو خریدتا تھا وہ کیا کہلاتا تھا؟ آقا کہلاتا تھا، اور اسی کو مالک بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو مالک لگا لیں، مالک، اور یہ اس آقا کا کیا ہوتا تھا؟ غلام ہوتا تھا، جس نے اس کو پیسے دے کے کیا کیا ہے؟ اس کو خریدا ہے۔ یہ ایک چیز کے مانند ہوتا تھا، یعنی غلام ایک، جیسے ہم چیزیں خریدتے ہیں، بالکل یہ ایسی چیز اور اشیاء کی مانند ہوتا تھا جن کو ہم خریدتے ہیں۔ تو جب یہ آقا اس غلام کو خریدتا تھا پیسوں سے، تو اب یہ غلام اپنے آقا کے لیے یا اپنے مالک کے لیے ہر کام کرتا تھا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی عمل نہیں کرتا تھا۔ جو کچھ بھی کرتا تھا وہ اپنے آقا یا مالک کے کہنے کے مطابق کرتا تھا، اور اگر اس نے اس کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر وہ آقا اس کو کیا دیتا تھا؟ سزا دیتا تھا۔ یہ پرانا تصور ہے، یعنی عرب معاشرے میں یا پرانے دور میں، صرف عرب معاشرے میں نہیں بلکہ پرانے دور میں اسلام سے آنے سے، اسلام کے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے میں یہ تبدیلیاں آ گئی تھیں کہ لوگ لوگوں کو خریدا بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جنگیں جب ہوتی تھیں تو جو فتح کر لیتے تھے علاقے کو، تو وہاں کے لوگوں کو وہ اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ تو وہ ان کی اپنی مالک کی مرضی کے بغیر نہ وہ سو سکتے تھے، نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جو کچھ بھی کرتے تھے اپنے آقا کے کہنے کے مطابق یا اپنے مالک کے کہنے کے مطابق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسانوں کی غلامی سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کرایا کہ انسان کے غلام نہیں ہیں، بلکہ وہ اگر ہم ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں تو یا تو ہم اجرت لیتے ہیں یا پھر حسن سلوک اختیار کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی کا کیا ہے؟ غلام نہیں ہے۔ اس طرح انسان اب بکتے نہیں ہیں۔ پرانے زمانے میں انسان بکا کرتے تھے، جیسے ہم کوئی مشین لے کر آ جائیں یا ہم کوئی بکری لے کر آ جائیں اور پھر اس مشین کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کریں یا اس بکری کے ساتھ اس کو ذبح کر کے کھا پی لیں، تو کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ بھائی تم نے بکری کو کیوں ذبح کر دیا۔ وہ کہے گا میری ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ اسی طریقے سے غلام کی بھی حالت یہی ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنے آقا جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرے، مالک ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرے، کوئی اس کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی تم نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ تو اسلام آنے کے بعد پھر انسانوں کی غلامی سے آزاد کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے اب جیسے حضرت ابوبکر صدیق استانہ نے امیہ ابن خلف کے غلام تھے حضرت بلال استانہ، تو حضرت ابوبکر صدیق استانہ نے منہ مانگی قیمت بلال استانہ کی دی ہے امیہ ابن خلف کو اور آزاد کروایا۔
تو بہرحال یہ تصور اس وقت بھی موجود تھا، یعنی آقا غلام کا۔ اب کیا ہے کہ اصل میں غلامی کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق۔ اور یہ جو مالک ہوا کرتے تھے، یہ جو آقا ہوا کرتے تھے، یہ کوئی اپنے غلاموں سے ایسی محبت نہیں کرتے تھے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق تو ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور ہمیں ہر چیز فراہم کر رکھی ہے اس نے۔ تو اصل میں غلامی کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ تو کیا ہے، اصل مالک کون ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ والا دور تو اب چلا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ اصل تم غلام کس کے بنو؟ اللہ کے۔ تو کیا ہے یہاں اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ بندہ اس کا کیا ہے؟ غلام ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبد۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں عبد۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہوتا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہوتا ہے، وہ پھر اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، یعنی اللہ ہی کی غلامی کرتا ہے۔ اور اللہ کی غلامی کیا ہے؟ اللہ کی غلامی اس کی اطاعت ہے، اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی، پوری زندگی اپنے مالک، اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق گزارے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کا آ جائے اسے کیا کرے؟ وہ پورا کرے، اور اپنے رب کو، اپنے مالک کو راضی رکھنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ تو وہ کیا کہلائے گا اسلام میں؟ بندگی کہلائے گی۔ اور اس میں یہ بندگی کا اصل تصور کیا ہے، اور اصل عبادت کا تصور کیا ہے؟ جب ظاہر عبد ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا۔ اور عبادت کیا ہے؟ بندگی، یعنی غلامی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب اصل بندگی اور اصل عبادت کیا ہے، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اور عبادت کریں، اس کا اصل تصور کیا ہے۔ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یہ ادھورا تصور ہے۔ اب مکمل ہم تصور دیکھیں گے کہ اصل غلامی ہوتی کیا ہے، اور اصل بندگی ہوتی کیا ہے، اصل عبادت ہوتی کیا ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی بندگی بجا لانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اور اگر اس کو اس انداز میں جو ہے ترجمہ کریں، نہیں پیدا کیا، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، نہیں پیدا کیا، خلقت الجن، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسان کو الا لیعبدون، صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو عبادت کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا عبادت کیا ہے؟ غلامی۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلامی یا بندگی، تینوں میننگ ایسی ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلامی یا بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو، یعنی جنات اور انسان کو، مگر اس لیے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اب اسلام میں عبادت کا اصل تصور ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع اور جامع ہے، یہ محدود نہیں ہے، ہم نے بہت محدود کر دیا ہے۔ نماز پڑھ لی تو بس پوری عبادت ہو گئی، اور روزہ رکھ لیا تو عبادت ہو گئی۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع کا مطلب ہوتا ہے بہت پھیلا ہوا، اور جامع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو جائیں ساری چیزیں، جمع سے جامع بنائیں، یعنی اس میں سب چیزیں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری عبادت کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے رب کو۔ اب ہم جو عبادت کرتے ہیں، اب یہ پرانا دور کا جو غلام کام کرتا تھا اپنے آقا کا، تو وہ اس کا فائدہ ہوتا تھا، لیکن ہم جو غلامی کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں خود ہی کو ہوتا ہے، ہمارے رب کو ضرورت نہیں ہے ہماری، بلکہ ہمیں اپنے مالک کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آقا کی، اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کی، خالق و مالک کی ضرورت ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری عبادت کا ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے رب کو۔ اگر دنیا کے سارے انسان بھی اس کی بندگی سے منہ پھیر لیں
تو بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیار میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر ساری دنیا کے انسان اس کی عبادت کرنے لگ جائیں تو یہ اس کی لامتناہی طاقت، لامتناہی کا مطلب ہوتا ہے نا ختم، انتہا نہیں ہے کسی چیز کی، انلمیٹڈ، لامتناہی طاقت اور عظیم اختیار، بہت بڑا اختیار ہے، پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جو چاہے پوری کائنات کے ساتھ کرے، پوری کائنات کو ختم کر دے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، سب کچھ کس کے اختیار میں، کون پاور میں ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی طاقت اور عظیم اختیار میں اضافے کا سبب نہیں بن جائے گا، یعنی اگر تمام کے تمام، یہ اصل میں حدیث ہے، اگر تمام کے تمام انسان پکے کافر ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، اور سب کے سب پکے مومن ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح پکے مومن ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو مالک ہے، ہم اگر اس کی عبادت کریں، اس کی غلامی کریں، اس کی بندگی کریں تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے، ہمارے رب کو نہیں ہوتا۔ ہمارا رب تو ہم پر بہت زیادہ کیا ہے؟ مہربان ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ایسا مالک ہے ہمارا، اس نے ہمیں بنایا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ساری چیزیں کیا کی ہیں؟ بنائی ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہی فراہم کرتا ہے ہمیں، وہ ہمارا مالک تو ایسا مالک ہے۔ اسلام میں بات کا تصور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ذکر و اذکار، ذکر و اذکار ہوتا ہے، ذکر و اذکار کہلاتے ہیں، جیسے استغفر اللہ ہم پڑھتے ہیں، یا کلمہ پڑھتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں، جو بھی ہم اس طرح کی ذکر کرتے ہیں اس کو جمع کہتے ہیں، اس کی ذکر کی جمع کہلاتی ہے اذکار۔ تو یہ جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ استغفار پڑھ رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو یہ جو عبادت کا تصور ہے یہ محدود ہے، جبکہ ہمارے ہاں اصل میں جو اسلام کی عبادت ہے وہ اتنی محدود نہیں ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ذکر و اذکار تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام تر معاملات اور جو کام اللہ کے احکام کے مطابق کیے جائیں وہ بھی عبادت میں شامل ہیں۔ یعنی زندگی کے تمام معاملات، جو بھی معاملہ، جو بھی مسئلہ، جو بھی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق حل ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے کہنے کے مطابق حل ہو، اور اللہ کے کہنے کے مطابق ہم سارے کام انجام دیں تو یہ عبادت کہلائے گی۔ بلکہ زندگی کے، میں دوبارہ یہاں سے پڑھ رہی ہوں، دیکھیے، اسلام میں عبادت کا تصور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ذکر و اذکار تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے تمام تر معاملات، معاملہ ہوتا ہے جو ہم آپس میں ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے، آپ یہاں آ رہے ہیں، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، یا جو ہے وہ گھر میں جو بھی آپس میں تعلقات بنتے ہیں، یا کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی بازار میں جا کے کوئی چیز خرید رہا ہے، تو جو کچھ بھی زندگی کے معاملات ہیں، مسئلے مسائل ہیں، وہ کس کے کہنے کے مطابق حل ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق۔ اور جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ سارے کام اللہ کے کہنے کے مطابق ہوں تو وہ کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی۔ عبادت میں سب شامل ہے یہ۔ ایک انسان اگر کاروبار یا تجارت کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا تو وہ دراصل عبادت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یعنی اگر وہ واقعی جو بھی کاروبار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق سارے کام کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم مسجد میں تو مسلمان ہوں، مسجد سے باہر مسلمانوں والے ہر کام ہی نہیں ہے ہمارے، ایسا اسلام نہیں ہے ہمارے یہاں، اور یہ کوئی غلامی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم نماز میں ہیں تب بھی ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز اور مسجد سے باہر آئیں تب بھی ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ہر معاملہ اور ہر کام اللہ کے کہنے کے مطابق ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو کرے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایمان کے 5 ارکان ہیں، جو یہ ارکان پورے کرتا ہے تو وہی تو اسلام میں داخل ہوگا۔
اب اس کے بعد جب اس نے اپنی ایمان کی عمارت کھڑی کی ہے 5 ارکان پر، نماز، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تو اس کی ایمان کی عمارت کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی ایمان کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے تو اس میں مکمل طور پر اس عمارت کے اندر، یعنی ہر لحاظ سے اس کی زندگی کی عمارت ہے، تو اندر زندگی کی جو عمارت چل رہی ہے اور بن گئی ہے اس میں اللہ ہی کی بندگی ہوگی، تو اللہ کے کہنے کے مطابق وہ سارے کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ تو جو رزق کما رہا ہے وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے اور جائز سارے راستے اختیار کر رہا ہے، اور اس میں چاہے مشکلات اسے جھیلنی پڑ رہی ہیں، تو وہ رزق حلال جو کما رہا ہے وہ عین عبادت ہے۔ یہ بھی حدیث کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے۔